وہ زمانہ گیا جب عورت ظلم سہ کر چھپ کر گھر بیٹھ جاتی تھی۔ یہ نیا زمانہ ہے، آج عورت ہر ظلم سے لڑتی ہے اور چھپتی بھی نہیں۔ اس نے نا چھری دکھائی کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو گی نا تو جس طرح میں نے اس کو مارا نا تمہیں بھی مار دوں گا۔ میں گھر پہ اکیلی تھی، وہ اندر داخل ہوا، اس نے مجھے آواز دی ہے، میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے نہیں پتا وہ کس میں تھا کیا تھا، وہ میرے اوپر پھینک کے تو یعنی کہ اس نے بھاگنے کی تو میں تڑپتی ہوئی باہر گلی میں آ گئی۔ یہ مقصودہ ہے، 35 سال پہلے تیزاب گردی کا شکار ہوئی، مگر تیزاب صرف ان کے چہرے پر گرا، جذبے پر نہیں۔ مقصودہ نے اپنی لڑائی لڑی بڑی بہادری سے، آج بھی ڈٹ کر کھڑی ہے۔ آئیے آپ کو ان کی کہانی سناتی ہوں۔ میں 15 سال کی تھی، میرے والدین نے دیکھا، رشتہ دیکھا، لیکن وہ میرا نکاح ہو گیا، لیکن وہ پہلے کہتے تھے کہ میرا کوئی نہیں ہے، بعد میں کہتا جی میرا باپ بھی ہے، میری مامی بھی ہے، میری بہن بھی ہے، اس طرح وہ بتانے لگ گیا۔ پھر میری امی نے کہا کہ ہم نے یعنی کہ پیچھے جا کے دیکھنا ہے، تو پھر وہ ادھر گئے، گاؤں میں گئے، ادھر گاؤں والوں نے بتایا کہ بھی اس نے نا ایک لڑکی 14 سال کی قتل کی ہے، ٹھیک ہے، اور 14 سال اس نے سزا کاٹی ہے، تو اس لیے اس کو گاؤں میں نہیں رہنے دیتے۔ تو پھر یہ لاہور آ گیا، ادھر آ کے کام کرنے لگ گیا۔ پھر ہمارے ملنے والے تھے، گونر ہاؤس کی عورت تھی، وہ باہر جاتی تھی کوٹھی میں کام کرنے نا، ادھر یہ رہتا تھا، اس نے اسے کہا ہوگا کہ میرا کہیں رشتہ کروا دو، تو انہوں نے پھر رشتہ کروایا، تو نکاح ہو گیا۔ تو پھر بعد میں جب ہمیں پتہ چلا تو یعنی کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھی اس طرح میری امی کہہ رہی ہے کہ بھی ہمیں پتہ چلا، تو وہ اپنے گاؤں یعنی کہ مامی کے گاؤں ہم لوگ گئے تھے، تو اس نے نا یعنی کہ چھری دکھائی کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو گی نا تو جس طرح میں نے اس کو مارا نا تمہیں بھی مار دوں گا۔ میں اپنی امی کے گھر سے اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی دھرم پورہ میں، ٹھیک ہے، اس کو پتہ چلا کہ یہ ان کے گھر گئی ہے، تو صبح کے ٹائم وہ گیا ان کے گھر، لیکن ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری پھپھو بازار بتایا نا کہ سودا لینے گئی تھی، میں گھر پہ اکیلی تھی، وہ اندر داخل ہوا، اس نے مجھے آواز دی ہے، تو وہی میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے نہیں پتا وہ کس میں تھا کیا تھا، وہ میرے اوپر پھینک کے تو یعنی کہ اس نے بھاگنے کی تو میں تڑپتی ہوئی باہر گلی میں آ گئی۔ تو لوگوں نے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو تھانے میں دے دیا، مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ بس اس طرح پھر وہ 9 ماہ میں ادھر رہی۔ میری جان کو جو تکلیف تھی وہ تو تھی، لیکن میرے ماں باپ کو زیادہ تھی کہ میرا بھائی ہوا تھا چھوٹا، تو وہ میری امی چلے میں تھی، لیکن وہ میرے ساتھ رہتی رہی، بچہ گھر پہ رہتا رہا۔ میرا باپ تھا وہ اس طرح ہی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو وہ ادھر ہی دن رات میرے پاس رہتا تھا، کیونکہ ہمارا تو کوئی تھا نہیں، اس لیے پھر ہمیں تو بہت مشکل ہوئی۔ 9 مہینے ہم نے کیسے گزارے یہ تو ہمیں ہی پتہ ہے۔ پھر میری امی نے کہا کہ ہمیں چھٹی دے دو، ہم گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ آرام تو وہاں پہ آ نہیں رہا تھا۔ پھر گھر آئے، کسی نے یہ دیسی نسخے یہ اس طرح بتائے، وہ ہم نے کیا، پھر مجھے آرام آ گیا۔ پھر میری ٹانگ جڑ گئی، بتایا نا، پھر وہ میری امی وغیرہ مالش کرتی رہی، پھر میری ٹانگ صحیح ہوئی۔ پھر اس طرح ہی گھر میں کام کرتے تھے ہم، وہ قالینوں کا ہی کرتے تھے، کبھی گرا لگاتے تھے قالینوں کو، اس سے ہماری رزق روزی چلتا تھا، کچھ میرا ابو کرتے تھے، اس طرح ہمارا وقت گزرتا رہا۔ پھر یہ ادھر ہی گورنر ہاؤس میں ہی رہتے تھے، ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ میں شادی کرتا ہوں اس کے ساتھ نا۔ پھر میری امی نے ان کے ساتھ یعنی کہ کہا کہ شادی کرنے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کہتی تھی کہ نہیں، جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو گیا، اب میں نے شادی نہیں کرنی۔ بس میں یہی محسوس کرتی تھی، میں باہر ہی نہیں نکلتی تھی کہ لوگ مجھے پوچھیں گے کیا ہوا، کس طرح ہوا، تو میں باہر ہی نہیں نکلتی تھی، میں کہیں جاتی آتی نہیں، کہیں شادی اٹینڈ نہیں کرتی تھی، کچھ نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ پھر ماں باپ نے سمجھایا کہ آخر یہ اب تو یہ زندگی کا روگ ہے، ایک دن کی بات تو ہے نہیں کہ چلو ایک دن میں یہ ہو جائے گا تو چلو کوئی بات نہیں۔ پھر ان کے ساتھ نکاح ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں خوش رہ رہی ہوں اپنے گھر میں۔ بس یہی فرق آیا کہ انسان میں ایک حوصلہ ہوتا ہے کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کے، کہ جب کوئی دوسروں کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان سے بہت بہتر ہیں۔ دنیا کہتے ہیں کہ دھاتری کو ایک دفعہ ایک طرف ہوتے ہیں نا دندے، دنیا کو دونوں طرف ہوتے ہیں، وہ دونوں طرف کٹ لگاتی ہے، وہ نہیں جینے دیتی۔ لیکن کیا کہ ہم نے جینا، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ اگر ہو گیا ہے
تو ہمارا دل تو نہیں کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو، لیکن ہم تو پھر بھی یہی کہتے کہ ہمارے نصیب، یہ جو کچھ بھی ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے ہوا یا انسانوں نے کر دیا، جو بھی ہے، لیکن یہ کہ انسان کو ان چیزوں سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھے گا تو گلی گلی میں اس طرح کے واقعے ہو رہے، کس کس کو سمجھائیں گے؟ اللہ ہی ہے ان لوگوں کو ہدایت دے دے، ورنہ ان لوگوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ میں ہمت نہیں ہارتی، اگر ہمت ہار جاتی تو یہاں تک نہ پہنچ، جو کچھ بھی ہے لیکن ہمت نہ ہارو، آگے چلنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا۔ ایک بیٹا میرا، یہی میں اس کو کہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو تو یہی سمجھاتی ہوں نا کہ دیکھو دنیا داری کو نہ دیکھو، اگلا طرف بھی دیکھو کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے۔ آپ کے گھر میں بہنیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، سارے رشتے گھر میں ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو دیکھ کے چلنا۔ جب ہم نے ایک چیز دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں، تو وہ ایک دم سے ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہم پریشان تو ہوں گے، انسان تو پریشان ہوتا ہے نا، کہ بھی دیکھو یہ ہمارے تو گمان میں بھی نہیں تھا جو ہمارے ساتھ ہو گیا۔ تو ہمارا اکیلا باپ تھا، نہ اس کا کوئی بھائی، نہ اس کی کوئی بہن، نہ کچھ نہیں، لینی نہیں دینی نہیں، تو وہ اکیلا تو پریشان تھا۔ بہن بھائی تو میرے سارے میرے سے چھوٹے تھے، اچھا گزرا برا گزرا، گزر گیا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے، لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ یاد رہ جاتا ہے کہ فلاں بندے نے ہمارے ساتھ کیا کیا، فلاں بندے نے ہمارے ساتھ کیا کیا، لیکن ہمارے ساتھ کسی نے بھی تعاون نہیں کیا۔ ادھر میں آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میرا علاج کرایا، مجھے رکشہ لے کے دیا، سارا کچھ انہوں نے، یعنی کہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، راشن بھی ہمیں دیتے ہیں، سارا کچھ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ بس یہی کہتی ہوں ان کے ماں باپ کو کہ دیکھو بچہ جو ہے نا اپنے آپ میں ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، پھر اس کی شادی کرو۔ اس طرح نہیں شادی کرو کہ بھئی اس کو نہ خود کا پتہ ہو، نہ اگلے گھر کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، وہاں جا کے بھی وہ پریشان ہو، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بچی میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اب میری شادی ہو رہی ہے، میں نے اگلے گھر جانا ہے، میں نے اس طرح ان کو جا کے سنبھالنا ہے، میں نے پیچھے کو بھی دیکھنا ہے، میں نے آگے کو بھی دیکھنا ہے، سارا کچھ یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو ذرا نا سوچ سمجھ کے بچیوں کی شادی کرنی چاہیے، کچھ ایج ہو جو کہ 20 سال کی، 22 سال کی، اس طرح ہو تو پھر شادی کریں۔